السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو شاہین لیڈرز اکیڈمی راولپنڈی پاکستان۔ کافی عرصے کے بعد ہم آپ کے پاس ایک اچھی سی ویڈیو اور انفارمیشن لے کے آ رہے ہیں، جس میں ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ایئر فورس نے کمیشن آفسرز کی جو باقاعدہ سے رجسٹریشن ہے وہ سٹارٹ کر دی ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے جو ابھی ایڈ دیا ہے، اس کی مطابق جو رجسٹریشن ہو رہی ہے وہ 3 فروری سن 2025 سے لے کر 16 فروری سن 2025 تک آپ کی رجسٹریشن ہوگی۔ جیسا کہ آپ بالکل اسکرین کے ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ مسٹ بی ان پوزیشن آف نادرا اسمارٹ کارڈ۔ جی، جو کمیشن آفیسر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، الٹیمیٹلی ان کی جو ایجز ہیں وہ 16 سال سے 22 سال کے درمیان میں ہوں گی۔ یہ میں بات کر رہا ہوں پرمٹ کمیشن کی، لیکن جو ایج کا کرائٹیریا ہے شارٹ سروس کمیشن کا ہے وہ 21 سال سے لے کر 23 سال کا ہے۔ تو 18 سال کی عمر میں آپ کا سی این آئی سی بن جاتا ہے۔ اب ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایف ایس سی تو پاس کر لیے بٹ ان کے پاس ابھی تک نادرا کا سی این آئی سی کارڈ ابھی تک نہیں بن کے آیا اور ان کی ایج 18 سال سے کم ہے، تو ان کے لیے یہ پیغام میں پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اپنا سمارٹ کارڈ ضرور بنوا لیں نادرا سے، وہی آپ کے لیے اپلیکیبل ہوگا اور وہی آپ کے لیے اسی کی بیس کے اوپر آپ ایلیجیبل ہوں گے اور آپ اپلائی کر سکیں گے۔ جی، چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اپنی ویڈیو میں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان ایئر فورس میں جو کمیشنڈ افسر بننا ہے وہ کیسے آپ بن سکتے ہیں۔ پہلی بات، پاکستان ایئر فورس میں کمیشن آفیسرز کی 2 مین ٹائپس ہیں، ایک ہیں پرمٹ کمیشن آفیسرز اور دوسری ہے شارٹ سروس کمیشن آفیسرز۔ اب بہت زیادہ سوالات یہ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے کہ سر یہ شارٹ سروس کمیشن میں اور پرمٹ کمیشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق اس ایڈ سے بھی ظاہر ہے جناب۔ پرمٹ کمیشن جو ہوتا ہے پی سی، ان کی پروموشنز اپ ٹو 3 سٹار 4 سٹارز تک ہوتی ہے، اور شارٹ سروس کمیشن والے جب آئی ایس ایس بی کوالیفائی کر لیتے ہیں تو ان کی پروموشن بھی 1 سٹار اور 2 سٹار تک ایزیلی ابھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کا ایج کا کرائٹیریا ہوتا ہے پی سی کا وہ 16 سے 22 ہوتا ہے، اور جو شارٹ سروس ہوتا ہے وہ 21 سے 23 ہے جس طرح جی ڈی پی کے لیے۔ اور باقی برانچز جتنی بھی ہیں، جیک برانچ ہے، لیگل ہے، ایجوکیشن ہے، میڈیکل برانچ ہے یا باقی آئی ٹی ہے، دوسری برانچز ہیں، اس کے لیے ان کا جو ایج کا کرائٹیریا ہوتا ہے وہ 21 سال سے لے کر 30 سال کا ہوتا ہے۔ دو ڈفرنس ہو گئے۔ پی سی میں آپ انٹرمیڈیٹ بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، بٹ شارٹ سروس کمیشن میں آپ انٹرمیڈیٹ بیس پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ شارٹ سروس کمیشن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں گریجویشن اور ماسٹر لیول پہ یا بی ایس لیول پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ مین ڈفرینسز ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ان کا ٹریننگ ٹینیور ہوتا ہے، ٹریننگ پیریڈ ہوتا ہے، اثر خان اکیڈمی جس کا پرانا نام رسالپور اکیڈمی رسالپور ہے، کے پی کے میں جو واقع ہے، وہاں پہ 4 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے جی ڈی پی والوں کی جو پی سی والے ہیں۔ بٹ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو شارٹ سروس کمیشن والے جی ڈی پی کے ان کی 2 سال کی ٹریننگ ہے۔ تو مین جو ڈفرینسز ہیں میں نے آپ کو بتا دیے۔ پی سی اور شارٹ سروس کمیشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایس ایس سی شارٹ سروس کمیشن، ایس پی ایس ایس سی اسٹینڈس فار اسپیشل پرپزز شارٹ سروس کمیشن۔ جی جناب، تو امید ہے کہ یہ سارے سوالات آپ کو سمجھ آئے۔ اب ہم چلتے ہیں 159 جی ڈی پی جو کورس ہے، جنرل ڈیوٹی فائٹر پائلٹ کا جو کورس ہے وہ اس کا اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ ایج کا کرائٹیریا میں اس کو زوم کر کے ذرا آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بہت آسانی ہو۔ اسکرین کے اوپر یہاں پہ ابھی اویلیبل رہی ہے۔ جی، پاکستان ایئر فورس میں جی ڈی پائلٹ پرمٹ کمیشن جس کو ہم کہتے ہیں پی سی پرمٹ کمیشن، اس کی پراپرلی آئی ایس ایس بی بھی ہوتی ہے اور انیشل ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں۔ اور پاکستان ایئر فورس میں آفیسر بننے کے پاکستان آرمی میں اور پاکستان نیوی میں 2 ہی طریقہ کار ہیں۔ ایک ہوتا ہے انیشل ٹیسٹ میں آپ نے پاس کرنے ہوتے ہیں، اور سیکنڈ جو سٹیپ ہوتا ہے آپ کا آئی ایس ایس بی کا ہوگا، انٹر سروسز سلیکشن بورڈ کا ہوگا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں جی ڈی پی فائٹر پائلٹ کے لیے ایج کا کرائٹیریا 16 سے 22 سال کا ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ایج کا کرائٹیریا، یہ بعد میں بھی ایڈز آنے والے ہیں، لیکن جو کرنٹ ایڈ ہے یہ 15 اکتوبر کو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے۔ اپنی ڈیٹ آف برتھ کو آپ کاؤنٹ کریں گے ٹل 15 اکتوبر 2025۔ ہم سے یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے سر یہ یہاں پہ کیوں لکھا ہے انہوں نے 15 اکتوبر؟ تو بیٹا یہ اس لیے لکھا جاتا ہے، یہ آپ کی کٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے ایج کی، یہ ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ وہاں تک آپ کی ایج 16 سال سے کم نہ ہو اور 15 اکتوبر سن 2025 تک آپ کی ایج 22 سال سے زیادہ نہ ہو۔ تو اس لیے اس کو یہ ڈیڈ لائن وہاں پہ دے دیتے ہیں تاکہ ڈیڈ لائن میں پتہ چل جائے کون ایلیجیبل ہے اور کون ایلیجیبل نہیں ہے۔ اس طرح اوپن یہ اینڈ اس کو نہیں چھوڑتے ایئر فورس والے۔ نیکسٹ، نیشنلٹی میل سٹیزن آف پاکستان۔ تو بہت زیادہ ہماری بیٹیوں نے بھی ہمیں میسیجز کیے ہیں، کال کیے ہیں کہ سر ہمارے لیے تو کوئی ایڈ نہیں آیا، یہ صرف میل کا آیا ہوا ہے۔ تو بیٹا یہ ایئر فورس کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ان کا اپنا ایک میننگ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جس کے مطابق انہوں نے جتنے لوگ ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں اسی کے مطابق جہاں پہ جس یونٹ میں، جہاں اسکواڈن میں، جس بیس پہ، جس ونگ کے اندر، جس ہیڈ کوارٹر میں جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یہ سیکرٹ کویسچنز ہوتا ہے جو کہ فورس والے ہی جانتے ہیں کہ ان کو کس وقت میں کتنے لوگ چاہیے، لہٰذا جب بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ایڈ اس کے مطابق دے دیتے ہیں۔ اب یہ سوال پوچھنا کہ کتنی ویکنسی آئی ہیں،
فیمیل کی کیوں نہیں آئی, فیمیل کی کب آ رہی ہیں, تو بیٹا ان کے لیے آپ ان کے کنسرن سلیکشن سینٹر ہے, وہاں سے آپ رابطہ کر کے معلومات لے سکتے ہیں. یا ایئر ہیڈ کوارٹر ڈائریکٹریٹ آف ایچ آر آئی ہے, نیٹ کے اوپر ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ ان کا نمبر اویلیبل ہے, وہاں سے آپ فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. میریٹل اسٹیٹس جو پی سی والے ہوتے ہیں, پرمنٹ کمیشن والے ہوتے ہیں, ان کو ان میرڈ مانگا گیا ہے. ان کو یہ نہیں کہا کہ شادی والے ہوں, 4-5 بچے ہوں تو اس نے کیا پائلٹ بننا ہے بھائی, وہ اپنی فیملی کو ٹائم دے گا, یا جہازوں کو ٹائم دے گا, یا فائٹنگ کی جو ٹریننگ ہے اس کو وہ ٹائم دے گا. ہائٹ کا کرائٹیریا 5 فٹ 4 انچ ہونا چاہیے, یعنی 163 سی ایم. منیمم آپ کی جو ہائٹ ہوگی وہ 5 فٹ 4 انچ ہونی چاہیے. اور ایک ہائٹ کا میکسیمم کرائٹیریا ہوتا ہے, جس طرح کہ میکسیمم کرائٹیریا 6 فٹ 4 انچ انہوں نے ہائٹ رکھی ہے, یا 6 فٹ 3 انچ رکھی ہے. یہ لوگ آپ 6 فٹ 8 انچ اور 6 فٹ 10 انچ عالم چنا صاحب کی طرح, تو آپ کی بھی ایئر فورس میں جگہ نہیں ہوگی بھائی. نہ آپ کی بوٹ پورے آئیں گے, نہ یونیفارم, نہ آپ کا جناب پینٹ, نہ شرٹ, نہ کیپ, نہ بیلٹ, کوئی چیز بھی آپ کو پوری نہیں ہے. اسی اوور ہائٹ بھی لوگوں کو نہیں رکھا جاتا, اور انڈر ہائٹ بھی نہیں رکھا جاتا ہے. نیکسٹ ویژن 6x6 ایچ وداؤٹ گلاسز. جی ڈی پی فائٹر پائلٹ بننا ہے تو آپ کی اینک جو ہوتی ہے نا نہیں لگی ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ کی قدرتی جو نظر ہے وہ 6x6 ہونی چاہیے. اگر آپ اینکیں لگا لی ہیں آپ جی ڈی پی کے لیے انفٹ ہیں, کیونکہ ایئر فورس کے جو فائٹر پائلٹ ہوتے ہیں اینک لگانے کا بھائی ٹائم نہیں ہوتا جہاز کے اندر, اور وہ میڈیکلی انفٹ ہوتے ہیں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں کوالیفیکیشن کی طرف. جی, کوالیفیکیشن, اے کینڈیڈیٹ مسٹ ہیو پاسڈ ود منیمم 65% مارک. دیکھیں پہلے جی ڈی پی کے لیے 60% تھا, ابھی ماشاءاللہ کرائٹیریا ہائی ہو گیا ہے, لوگ بہت پڑھے لکھے ہو گئے ہیں, اس لیے انہوں نے اپنے نمبر بھی بڑھا دیے. بھائی ابھی 65% نمبر ہوں گے تو آپ جی ڈی پی کے لیے اپلائی کر سکیں گے. ایگریگیٹ نمبر اوور آل کس سبجیکٹ میں, پری انجینئرنگ آپ نے کر رکھا ہو, پری میڈیکل کر رکھا ہو, کمپیوٹر سائنس کر رکھا ہو, اے لیول ود فزکس, میتھس, کمپیوٹر سائنس, بایولوجی, ایف ایس سی ود فزکس اینڈ 2 any subjects, that is mathematics, statistics, computer science and biology. Award of the BS degree in the aviation management, B in aerospace avionics from CAE. CAE کیا, کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ ہے, جو کہ رسالپور میں واقع ہے, اور اس کی افیلیشن کس کے ساتھ ہے, یونیورسٹی آف نسٹ, یعنی کہ نسٹ یونیورسٹی کے ساتھ اس کی افیلیشن, اور وہی ڈگری آپ کو دے گی. 4 سال کا ٹریننگ پیریڈ ہے آپ کا, اسی میں آپ کو جناب گریجویشن کی ڈگری بھی دی جائے گی, بی ایس کی ڈگری دی جائے گی, اور اسی بیس پہ آپ اپنی فردر سروسز ایئر فورس میں جاری کر سکتے ہیں. تو یہ ہیں جی ہمارے فائٹر پائلٹ ہیں, یہ ہمارے مجاہدین افلاق ہیں, جنہوں نے پاکستان کی جتنی بھی فضائی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کرنی جی ڈی پی کی ذمہ داری. اوور آل تو ویسے ساری ایئر فورس کی رسپانسبلٹی ہے, بٹ جو فرنٹ لائن فائٹرز ہوتے ہیں وہ پاکستان ایئر فورس کے جی ڈی پائلٹ ہی ہوتے ہیں جناب. نیکسٹ چلتے ہیں, اگلا جو کورس ہے ایروناٹیکل انجینئرنگ کورس کا, اس میں ہم ذرا آپ کو اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرتے ہیں کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے اور کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جی, 105 ایروناٹیکل انجینئرنگ کورس. انجینئرنگ برانچ پاکستان ایئر فورس کے جہازوں سے ریلیٹڈ ہے. جہازوں کو ٹھیک کرنا, ان کو سروسیبل رکھنا, ان کو آپریشن کے لیے ریڈی رکھنا. پاکستان ایئر فورس کے ٹیکنیشینز, پاکستان ایئر فورس کے سپروائزرز, جونیئر کمیشنڈ آفیسرز اور کمیشنڈ آفیسرز ان کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں, تاکہ آپ کے جو گھوڑے ہیں یہ دشمن کے اوپر چڑھ دوڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. آپ کا اے ڈی اے لگا ہوتا ہے, ایئر ڈیفینس الرٹ, 24 آورز میں ود ان 5 منٹس انہوں نے رسپانڈ کرنا ہوتا ہے دشمن کے جہازوں کو. اس لیے جو ایروناٹیکل انجینئرنگ برانچ ہے بہت ہی امپورٹنٹ برانچ ہے پاکستان ایئر فورس کی, جنہوں نے جہازوں کی مینٹیننس, جہازوں کی سروسیبلٹی کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے. ایج کرائٹیریا 16 سے 22 سال ہے. 15 اکتوبر 2025 تک ان کی جو عمر ہے 16 سال سے کم نہ اور 22 سے زیادہ نہ ہو. اگر نیکسٹ ایڈ آتا ہے نا, یہ 15 اکتوبر کے بجائے کوئی اور ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی یہی کرائٹیریا ہوگا, اور اس کی جو ڈیڈ لائن ہوگی, کٹ ڈیٹ ہوگی, وہ تبدیل ہوگی جناب. میل سٹیزن اپلائی کر سکتے ہیں, فیمیل کے لیے ابھی تک یہ ایڈ نہیں آیا ہوا ہے بیٹا, فی الحال آپ انتظار فرمائیے. میریٹل اسٹیٹس آپ کا ان میریڈ ہے, شادی شدہ حضرات اس میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. کوئی جھوٹ بول کے کنسیل کر کے انفارمیشن اپلائی کرے گا تو جناب کل کٹا چھٹا اس کا باہر آ جائے گا, اور وہاں سے اپنا وہ ڈسمس فرام سروس ہو کے واپس آ جائے گا, یا کورٹ مارشل کروا کے آ جائے گا. تو خیال کیجئے, جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا ہے. وہاں پہ میریڈ ہیں تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے, ان میریڈ تو اپلائی کر سکتے ہیں. ہائٹ 5 فٹ 4 انچ منیمم چاہیے اس میں. کوالیفیکیشن مسٹ ہیو پاسڈ ود منیمم 65% مارکس. دیکھیں جی, ایئر فورس میں ایروناٹیکل انجینئر بننے کے لیے ایف ایس سی میں آپ کے 65% نمبر ہونے چاہیے. 65 سے 1% بھی کم ہوا آپ کی رجسٹریشن نہیں ہوگی, میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, پری انجینئرنگ اے لیول فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس ود ایکویوالنس آف دی پری انجینئرنگ, ایف ایس سی ود فزکس میتھس کمپیوٹر سائنس, اے لیول فزکس کمپیوٹر سائنس میتھ ود ایکویوالنس آف دی ایف ایس سی سرٹیفکیٹ. دین ہم دیکھتے ہیں ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ, ڈی ان دی ایویونکس, الیکٹریکل, میکینیکل, الیکٹرانکس, انسٹرومنٹیشن, دا پروسیس کنٹرول, ٹیلی کمیونیکیشن, آٹومیشن, کمپیوٹر انفارمیشن سافٹ ویئر. جب یہ سارے ڈپلومے آپ کر کے وہاں سے آئیں گے تو آخر پہ آپ کو ایک ڈگری بھی دی جائے گی, ایوارڈ آف دی وی, بیچلر ان انجینئرنگ ایروسپیس اور ایویونکس کے اندر آپ کو ڈگری دی جائے گی. 4 سال کا ٹریننگ پیریڈ ہے آپ کا. رسالپور میں بھی آپ کریں گے اور سی اے میں بھی آپ ٹریننگ کریں گے. تو یہ تھا ایئر فورس کی جو انجینئرنگ برانچ ہے اس کے بارے میں. اب ہم دیکھتے ہیں جی ایئر ڈیفنس کورس کیا ہے اور ایئر ڈیفنس برانچ کیا ہے پاکستان ایئر فورس کی.
پاکستان ایئر فورس کی جو ایئر ڈیفنس برانچ ہے، پرمنٹ کمیشن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہیں ایئر فورس کی آنکھیں، جنہوں نے دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے. ہمارے تمام بارڈرز کے ارد گرد ہمارے ریڈار سسٹم لگے ہوئے ہیں، جن میں اے ڈی افسر بیٹھے ہوتے ہیں اور ریڈار آپریٹر صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں، جے سی او بھی ہوتے ہیں، ایئر مین بھی ہوتے ہیں، جو کہ ہر وقت 24 گھنٹے اپنی آنکھیں کھلی رکھتے ہیں اور دشمن کے بارڈر پہ نظر رکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہونے والی کسی بھی قسم کی کوئی جو موومنٹ ہے اس پہ نظر رکھیں. اور اگر وہ انفلٹریشن کی بات کرتے ہیں یا اگریشن کی کہیں حرکت کرتے ہیں تو ان کو بارڈر کے اوپر ہی روک کے کرش کر دیا جائے وہاں پہ. تو یہ ایئر ڈیفنس کا کام ہوتا ہے. ایئر ڈیفنس کی یہ ایئر فورس کی آنکھیں ہیں جناب. اس برانچ میں آپ جا سکتے ہیں. 16 سے 22 سال کی عمر ہے. 15 اکتوبر کو 16 سے کم اور 22 سے زیادہ نہ ہو. میل سٹیزن اپلائی کر سکتے ہیں، ان میریڈ ہے اپلائی کر سکتے ہیں. ہائٹ 5 فٹ 4 انچ ہونی چاہیے. اور کوالیفیکیشن اس کے لیے کیا ہے جناب؟ 65% نمبر. وہی ایف ایس سی کے اندر آپ کے ہونے چاہیے. پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس، اے لیول، فزکس اور میتھ. اس میں جو پری میڈیکل والے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. کمپیوٹر سائنس والے بیولوجی، ایف ایس سی ود فزکس اینڈ 2 سبجیکٹس دیٹ از میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس، کمپیوٹر سائنس اینڈ بیولوجی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جب یہ ٹریننگ آپ کی اینڈ ہوگی تو ایوارڈ آف بی ایس ڈگری ان ایویشن مینجمنٹ. جی ایویشن مینجمنٹ میں آپ کو ڈگری دی جائے گی اور ایروسپیس انجینئرنگ کی جو ڈگری ہے وہ بھی آپ کو عنایت کی جائے گی فرام سی ای کالج آف ایروناٹیکل انجینئرنگ سے. اور یونیورسٹی آف جو نسٹ یونیورسٹی ہے وہی آپ کو ڈگری دے گی. ٹریننگ پیریڈ ہوگا آپ کا رسال پور اکیڈمی میں، اصغر خان اکیڈمی میں 4 سال کا. تو یہ تھا آپ کا اے ڈی افسرز کے بارے میں. اب ہم دیکھتے ہیں شارٹ سروس کمیشن. تو ابھی ہم نے نہیں سٹارٹ کیا، پی سی کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایڈمن اینڈ اسپیشل ڈیوٹیز کورس. یہ انڈسٹری برانچ ہوتی ہے پاکستان ایئر فورس کی، جس کا کام ہے پاکستان ایئر فورس کی جتنی بھی انتظامی امور ہیں، اکاموڈیشن ہے، ڈسپلن ہے، ساری چیزوں کو انہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے. ایج ان کی 16 سے 22 سال ہے. میل سٹیزن اپلائی کر سکتے ہیں. ان میریڈ 5 فٹ 4 انچ ہائٹ ہونی چاہیے. اور آپ نے 65% نمبر. اب دیکھیں سب کے لیے نمبر انہوں نے ایک جیسے کر دیے ہیں. 65 کا کرائٹیریا تمام برانچز کے لیے رکھ دیے پی سی کے لیے. پری انجینئرنگ، پری میڈیکل، کمپیوٹر سائنس، فزکس، میتھس، اے لیول، کمپیوٹر سائنس، بیولوجی، ایف ایس سی ود فزکس 2 سبجیکٹ میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس، کمپیوٹر سائنس اینڈ بیولوجی کے ساتھ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جی آپ کو بی ایس کی ڈگری دی جائے گی ایویشن مینجمنٹ کی. ٹریننگ پیریڈ آپ کا رسال پور میں 4 سال کا ہوگا جناب. اگلی جو برانچ ہے پاکستان ایئر فورس کی لاجسٹکس برانچ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے سامان ترسیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی جہاز، سوئی سے لے کر جہاز تک جتنا بھی اکوپمنٹ میں پرزہ جات ہیں، انجنز ہیں، سپلائیز ہیں، یونیفارمز ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ لوگوں نے وہاں پہ مہیا کرنی ہوتی ہے. اور یہ ہیں جناب لاجسٹکس والے. ٹھیک ہے، پرانا نام سپلائی برانچ ہے، نیا نام اس کا لاجسٹکس برانچ ہے. اور اس کے اندر جو کام کرنے والے ہیں لاجسٹکس میں سپلائی اسسٹنٹ بھی کام کرتے ہیں. آج کل ان کو لاگ اسسٹنٹ بھی کہا جاتا ہے، ان کا جو نیا نام ہے. 16 سال سے 22 سال تک عمر ہونی چاہیے. میل سٹیزن، ان میریڈ، 5 فٹ 4 انچ ہائٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں. پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس، اے لیول، فزکس، میتھمیٹکس، کمپیوٹر سائنس، بیولوجی، ایف ایس سی ود فزکس اینڈ اینی 2 سبجیکٹس دیٹ از میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس، کمپیوٹر سائنس اینڈ بیولوجی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو جناب آپ کو بی ایس کی ڈگری ایویشن مینجمنٹ میں دی جائے گی. ٹریننگ پیریڈ آپ کا 4 سال کا ہے. تو جناب یہ 5 ٹائپ کے جو کمیشن تھے وہ ہم نے آپ کو بتا دیے. ابھی ہم ڈسکس کریں گے شارٹ سروس کمیشن کے بارے میں. آتے ہیں اسکرین کے اوپر آپ کو دکھاتے ہیں ساری تفصیلات. جی جناب، پاکستان ایئر فورس سے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین اقدام اٹھایا ہے کہ انہوں نے جی ڈی پی کے اندر شارٹ سروس کمیشن بھی دے دیا اور پی سی بھی دے دیا. اب انہوں نے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جو بچے 16 سال سے لے کر 22 سال تک ہوتے ہیں ان کی عمریں بڑھ جاتی ہیں. یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو کرائٹیریا پی سی کا دکھاتا ہوں. جی 16 سے 22 سال تک تھا. اور یہاں پہ دیکھیں 1 سال کی جو ریلیکسیشن کے ساتھ انہوں نے شارٹ سروس کمیشن بھی آپ لوگوں کے لیے دے دی ہے. تو یہ بہت آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے. اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں بیٹا آپ. ٹھیک ہے، میل سٹیزن، ان میریڈ اپلائی کر سکتے. اب جی ڈی پی میں بھائی شادی شدہ نہیں چلے گا. دیکھ لو یہاں شارٹ سروس کمیشن تو ہے بٹ ان میریڈ انہوں نے مانگے ہیں. 5 فٹ 4 انچ ہائٹ مانگی ہے. رینک آپ کو فلائنگ آفیسر کے دیا جائے گا. اور 6x6 آپ کی گلاسز ہونے چاہیے. بی ایس میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری، بیولوجی کے ساتھ آپ نے کر رکھی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بی ایس ود ایف ایس سی، آئی سی ایس، اے لیولز، بی آئی بی انٹرنیشنل بیکلوریٹ بیک گراؤنڈ ود دا فزکس آر دی میجر جو آپ کے سبجیکٹس ہیں وہ آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. کمپیوٹر سائنسز، آئی ٹی، اے آئی، اکنامکس، اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. فائنانس مینجمنٹ، اسٹیٹسٹکس، انگلش ایکویولنٹ ڈگری، بی آل ڈسپلنز، بی ایس انجینئرنگ آل ڈسپلنز اور دا ایکویولنٹ ڈگری میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوالیفائی کر رکھا ہے.
MBBS की डिग्री, BDS की डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्रीज भी हों तो तब भी आप इसी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोट, ईच क्वालिफिकेशन मस्ट बी विद मिनिमम फर्स्ट डिवीजन 2.5 GPA फ्रॉम ए पाकिस्तानी फॉरेन यूनिवर्सिटी। जी, हर डिग्री में आपकी फर्स्ट डिवीजन होना ज़रूरी है। अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं जनाब। सेकंड डिवीजन वाले घर पे ही रहें जनाब, जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होगा आपका, और आपकी जो डिग्री है वो कन्फर्म रिकग्नाइज होनी चाहिए HEC से। अब हम चलते हैं जनाब पाकिस्तान एयरफोर्स की जो अगली ब्रांच है, पैगम्बराना पेशा है, बहुत बेहतरीन ब्रांच है, दैट इज नोन एज एजुकेशन ब्रांच। एजुकेशन ब्रांच वाले ही सबके उस्ताद होते हैं, उस्ताद ही सबको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। स्पेशली रसालपुर एकेडमी के अंदर, PTTS कोहाट के अंदर, एयरमैन एकेडमी कोहाट, एयरमैन एकेडमी कुरंगी क्रीक, उसके अंदर जो एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं और एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स को, कैडेट्स को, ट्रेनीज़ को इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिज़िक्स पढ़ाते हैं। इसके अलावा उनको डिफरेंट जो साइंस के सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाते हैं माशाल्लाह, लॉ पढ़ाते हैं, डिसिप्लिन के बारे में पढ़ाते हैं। तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एजुकेशन ब्रांच है, महकमा तालीम आप इसको कह सकते हैं। महकमा तालीम जो है पाकिस्तान एयरफोर्स का, इसके अंदर आपकी जो एज का क्राइटेरिया 21 से 30 साल है। मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों। यहाँ पे भाई ऑप्शन रख दिया गया शादीशुदा हजरात के लिए भी, वो कर सकते हैं। 5 फुट 4 इंच हाइट होनी चाहिए। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर क्या होता है? सेकंड रैंक होता है पाकिस्तान एयरफोर्स का, जो कि लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। मिडशिपमैन के बाद लेफ्टिनेंट और सब लेफ्टिनेंट। मिडशिपमैन के बाद जो पाकिस्तान नेवी का रैंक होता है, मिडशिपमैन के बाद लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट एंड देन लेफ्टिनेंट, यानी सब लेफ्टिनेंट के बराबर होता है फ्लाइंग ऑफिसर, और पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है, लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। वो रैंक आपको दिया जाएगा फ्लाइंग ऑफिसर। 2 स्टार आपके कंधों पे लगे होंगे। क्वालिफिकेशन जनाब, अगर आपने MA इंग्लिश कर रखा है, MS इंग्लिश कर रखा है, MPhil कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में MS कर रखा है, MPhil कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स में MS MPhil, लाइब्रेरी साइंस में MA MS MPhil, और इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में MS MPhil। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल दौर भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आ गया है, अगर किसी ने उसमें MS MPhil कर रखा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंसेज और AI स्पेशलिटी के साथ अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कर रखा है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट में अगर आपने MS MPhil किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट साइंसेज MBA 18 ईयर्स, MS MPhil इन HRM। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंट एंड फाइनेंस। स्टैटिस्टिक्स MS MPhil स्टैटिस्टिक्स। एजुकेशन MPhil in education or MS education. Each qualification must be minimum second divisions are 2.54 GPA from a Pakistani foreign university. जी, यहाँ पे एजुकेशन ब्रांच में आपको कहा गया कि आपकी हर डिग्री जो है, हर क्वालिफिकेशन कम से कम सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। थर्ड डिवीजन वाली कोई डिग्री हुई तो जनाब आप अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड डिवीजन वाले अपने घर पे तशरीफ फरमा रहे हैं, जहमत करने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग पीरियड है 24 साल का, 24 वीक का, सॉरी 24 साल नहीं भाई, 24 वीक आपकी ट्रेनिंग होगी। अब हम देखते हैं IT ब्रांच। IT ब्रांच क्या है? पाकिस्तान एयरफोर्स की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच है, जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनसे रिलेटेड, आपके जितने भी IT के सिस्टम है, अकाउंट का सिस्टम है, लॉग का सिस्टम है, आपके ऑफिस मैनेजमेंट है, पाकिस्तान एयरफोर्स का अपना इंट्रानेट है, इंट्रानेट सिस्टम को सारा वो देखते हैं, कम्युनिकेशन को देखते हैं, इंटरनेट को देखते हैं। सारी चीज़ें जो आपकी जो थ्रू डिजिटल ऑपरेशंस होते हैं, हर एक जो आपका वॉरफेयर होता है थ्रू IT, सबको यही ब्रांच देखती है। 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। 15 अक्टूबर तक ये एज कम ना हो, 18 से 30 से ज़्यादा ना हो। मेल सिटीजन, मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 5 फुट 4 इंच हाइट, फ्लाइंग अफसर का रैंक दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कौन कौन सी डिग्री वाले IT अफसर बन सकते हैं। जी जनाब, MSc कंप्यूटर साइंस, MCS, BS, MS कंप्यूटर साइंस, BS, BE, MS ITR, BS, BE, MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और BS, MS साइबर सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, और BS कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज, और BS BCS ऑनर्स इन द कंप्यूटर साइंस, और BE कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और MS क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, डाटा एनालिटिक्स, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग with minimum of second division are the 2.0 GPA from a Pakistan foreign university। ये सारी डिग्रीज हैं बेटा, ये अगर आपके पास हैं, इन डिग्री में एक भी कोई डिग्री आपने क्वालिफाई कर रखी है सेकंड डिवीजन के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसालपुर एकेडमी आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो होगा 24 वीक्स का। नेक्स्ट देखते हैं मेट ब्रांच। ये जी महकमा मौसमियात वाले हैं, एयरफोर्स वाले। मेट ब्रांच की बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जब तक मेट वाले क्लियर नहीं करेंगे आपके जहाज फ्लाइंग नहीं कर सकते।
فلائنگ بہت رسکی ہوتی ہے. اگر تھنڈر سٹارم ہو رہا ہے, بجلی گرج چمک ہو رہی ہے, وہاں پہ آپ کا سلپری رن وے ہے یا کچھ آپ کا موسم خراب ہے, کبھی بھی آپ کو فلائنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. 18 سے 30 سال تک میل سٹیزن, میریڈ ان میریڈ اپلائی کر سکتے ہیں. 5 فٹ 4 انچ ہائٹ, فلائنگ افسر کا رینک دیا جائے گا. اور کوالیفیکیشن یہ نیچے مینشن ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر. جی, یعنی کہ ان سبجیکٹ کے اندر BCS BS 4 ایئرس کی ڈگری, سبجیکٹ جو ہے فزکس ہیں, میتھمیٹکس ہیں, کمپلسری ہے, میٹرولوجی ہے, انوائرمنٹل سائنس ہے, فزکس ہے, جیوگرافی ود فزیکل اینڈ میتھس ان FSC. ایچ کوالیفیکیشن مسٹ بی سیکنڈ ڈویژن, یہ یہاں سیکنڈ ڈویژن انہوں نے مانگی ہے. 24 ویکس کی ٹریننگ ہوگی رسال پور اکیڈمی میں. جی, آ گئے جناب پیسوں والی سرکار, اکاؤنٹس برانچ. جی, یہ ہیں جناب پاکستان ایئر فورس کے اکاؤنٹ افسر. ٹھیک ہے, یہ ایکچولی انہوں نے آپ کی تمام تنخواہوں کا, آپ کے تمام الاؤنسز کا حساب رکھنا ہوتا ہے. پاکستان ایئر فورس کے بجٹ کو یہ سارا دیکھتے ہیں. پاکستان ایئر فورس کے جو اسکول آف اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اکاؤنٹ افسر, یہ پوری برانچ آپ کی تنخواہیں, آپ کے آنے جانے, TA DA, آپ کے الاؤنسز, ہر ایک چیز کو ماشاءاللہ یہ مینیج کرتے ہیں. پاکستان ایئر فورس کے بجٹ کو دیکھتے ہیں, NPF فلائٹس کو دیکھتی ہیں, بیس کے اکاؤنٹس کوارڈن, اکاؤنٹس فلائٹ بھی سارا اکاؤنٹ افسر کی زیر نگرانی رن کرتے ہیں. 18 سے 30 سال کی عمر ہے, میل سٹیزن ہے, ان میریڈ میریڈ ہیں, 5 فٹ 4 انچ ہائٹ کے ساتھ فلائنگ افسر کا رینک دیا جائے گا. جی, اگر آپ نے BBA BCom 4 سال کا, فائنانس کا, BS کامرس کا, BS اکاؤنٹنگ کا, BS فائنانس اکولنگ 16 ایئرس اکاؤنٹنگ ہے, فائنانس ہے, کامرس ود منیمم آف 2.5 GP ہے, اوور آل آپ کے 600 فرام پاکستانی فارن یونیورسٹی ہے, تو تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. فیوچر پراسپیکٹس آپ کے کیا ہیں جی, ہم دیکھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں جناب, اگر آپ ایئر فورس جوائن کر جاتے ہیں نا کمیشن افسر, ایک تو جناب آپ کی ہائیلی کمپیٹیٹیو سیلری پیکج ہے ماشاءاللہ. سٹارٹنگ تنخواہ ہی آپ کی 1.5 لاکھ سے ہوگی کم از کم. ٹریننگ کے دوران بھی جب پاس آؤٹ ہو جائیں گے تو 2-2.5 لاکھ آپ کی تنخواہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, بڑی اچھی تنخواہ ہے, کھانا پینا, رہائش, میڈیکل فیسلٹی, سب کچھ اپنا اپنے بچوں کے لیے آپ کا فری ہے. ٹریننگ پوسٹنگ ان ڈفرینٹ سٹیز آف پاکستان, پورے پاکستان کی سیر کریں جناب, جہازوں پہ سفر کریں, C-130 پہ سفر کریں, اور سول کے جہازوں پہ 50% ریبیٹ آپ دیے, نیچے انہوں نے بتا دیا, اکاموڈیشن اینڈ 50% ویور ان دا فیئر بائی ٹرین اینڈ ایئر ٹریول. فری اکاموڈیشن ملے گی بھائی, آپ کا کوئی کرایہ شرایہ آپ سے نہیں لیا جائے گا. جس مکان میں آپ رہیں گے, جس فلیٹ پہ آپ رہیں گے, جس گھر میں, جس بنگلو میں آپ رہیں گے, وہاں پہ کوئی پیسے آپ سے نہیں لیے جائیں گے. اور آپ اگر بائی ایئر سول کے جہازوں پہ ٹریول کرتے ہیں, PIA پہ, شاہین ایئر لائن تو نہیں ہے, ایئر بلو ہے, یا آپ ایئر سیال پہ کرتے ہیں یا کسی اور ایئر لائن پہ ٹریول کرتے ہیں, تو جن کا پاکستان ایئر فورس کے ساتھ کانٹریکٹ ہے ان پہ 50% آپ کو ویور ہے. یعنی 10,000 کا ٹکٹ ہے تو 5,000 لیں گے, 50,000 کا ٹکٹ ہے تو آپ سے 25,000 روپے لیا جائے گا. تھوڑے سے ٹیکسز اوپر ہوں گے. انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کورسز آپ کو کروائے جاتے ہیں فارن کنٹریز میں. ممبرشپ ایئر فورس ہاؤسنگ, ایئر فورس آفیسرز ہاؤسنگ اسکیمز کے اندر آپ کو باقاعدہ سے ممبرشپ دی جاتی ہے, اور آپ کو وہاں پہ باقاعدہ گھر بھی دیے جاتے ہیں اور پلاٹ بھی دیے جاتے ہیں. تو جناب یہ تھے اس کے پراسپیکٹس, یہ تھے اس کے فوائد. اب تھوڑے سے ہم اور دیکھ لیتے ہیں اور کیا اس کے اندر چیزیں ہیں, یعنی کہ ان ایلیجبلٹی کنڈیشنز ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ٹیسٹ کا پروسیجر ہے, سلیکشن کا جو پروسیجر ہے, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اور پاکستان ایئر فورس کی جو ایک ہے نا قانونی برانچ, لیگل برانچ, پاکستان ایئر فورس کی جیک برانچ, جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ, یہ شارٹ سروس کمیشن ہے. لیگل افسر اس میں جناب بنتے ہیں پاکستان ایئر فورس میں. ایج 21 سے 30 سال ہونی چاہیے. میرڈ اور ان میرڈ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. میل سٹیزن اپلائی کر سکتے ہیں. 5 فٹ 4 انچ ہائٹ ہے, اور فلائنگ افسر کا رینک دیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں جناب کون سے لوگوں نے اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں, کون سے لوگ جن کی کوالیفیکیشن لا والی ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. LLB minimum second division from an annual system or minimum 50% of semester system from a reputed Pakistani foreign university. LLB جس نے 2 سال کا کر رکھا ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. Preference will be given to the candidates having LLM degree, qualification and experience of the minimum 2 years practice as a legal practitioner. ہاں جی, اگر آپ نے LLM کر رکھا ہے LLB کے بعد, اور 2 سال کا آپ کا پریکٹس ایکسپیرینس بھی ہے, تو پھر جناب آپ کو بڑی پرائرٹی دی جائے گی. یاد رکھیں, جنہوں نے LLM کر رکھا ہے ان کی سلیکشن کی چانسز 100% ہے ماشاءاللہ. لیکن محنت کریں گے تب, ایسے نہیں جناب راستے میں آپ کو افسر بنا دیا جائے. ٹریننگ پیریڈ 24 ویکس ہونے چاہیے. سلیکشن کا پروسیجر یہ ہے کہ آن لائن رجسٹریشن آج کل چل رہی ہے بیٹا, کوشش کریں لاسٹ 2-3 ڈیز میں کروائیں تو آپ کو زیادہ ٹائم مل جائے گا. انیشلی کروائیں گے تو آپ کو شارٹ ٹائم ملے گا. میرے خیال میں یہی ایئر فورس کی اسٹریٹجی ہے, چینج بھی کرتے رہتے ہیں. کوشش یہی کریں کہ اینڈ کی ڈیٹس میں اپنی رجسٹریشن کروا لیں. جی, آن لائن رجسٹریشن کے بعد آپ کا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا, فالوڈ بائی دی ایکڈیمک ٹیسٹ ان دی فالوئنگ سبجیکٹس تھرو ای ٹیسٹنگ. جی جناب, آپ کا جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے, اس کے بعد ایکڈیمک ٹیسٹ ہے, وہ آپ سے لیے جائیں. آل کینڈیڈیٹس ود دی پری میڈیکل بیک گراؤنڈ فرام فار پرمنٹ کمیشن, ان کا انگلش اور فزکس کا ٹیسٹ ہوگا جناب, یاد رکھیں. آل کینڈیڈیٹس ود پری انجینئرنگ ICS DE بیک گراؤنڈ فار دا پرمنٹ کمیشن, انگلش فزکس اور میتھ. آل کینڈیڈیٹس ود پری انجینئرنگ جنہیں ICS DE وغیرہ کر رکھا ہے, تو ان کا بھائی ساتھ میتھ کا پیپر بھی ہوگا. GDP والوں سن لو بھائی, جنہوں نے اپلائی کرنا ہے GDP کے لیے, تمام اسٹوڈنٹ سن لیں. 06 GDP سپلیمنٹری کورس 135 academic test in the relevant subject. جی,
یہاں پہ جو 6 GDP کورس ہے نا، شارٹ سروس کورس کی بات ہو رہی ہے، 135 کی بات ہو رہی ہے. آل اکیڈمک ٹیسٹ ان دی ریلیونٹ سبجیکٹ، جن ریلیونٹ سبجیکٹ میں انہوں نے گریجویشن کر رکھی ہے انہی میں ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا جناب. انیشیل میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا، انٹرویو ہوگا، سلیکشن سینٹر پہ ہوگا. جی فزیکل ٹیسٹ آ گیا یار، یہ بہت اچھا کام ہو گیا ماشاءاللہ، بہت اچھا ہو گیا. دیکھیں فزیکلی فٹ ہوں گے تو سولجر بنیں گے نا. گوڈے گٹے آپ کے نکلی ہوئی ہیں تو آپ نے کیا افسر بننا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی، میں تو کہتا ہوں جی رننگ پہلے کروائیں ان سے. آپ کے جو اکیڈیمک ٹیسٹ ہیں ان سے پہلے ہی پتہ چل جائے گا یہ بندہ ہمارے لیے فزیکلی فٹ بھی ہے یا نہیں ہے. باقی مینٹلی اکیڈیمکلی بعد میں دیکھ لیا جائے گا. پہلے ذرا دیکھیں جناب اس کی دوڑ کروائیں بھائی، اس کو دوڑ 1 میل 8 منٹ میں پوری کرے، شاباش. ڈیلی رننگ کیا کرے، صبح نہار منہ جناب بھاگیں، کم از کم 8-10 کلومیٹر ڈیلی رننگ کریں، فزیکل فٹنس کریں، چن اپ کریں، پش اپ کریں، سٹ اپ کریں. اس کے بعد فرنٹ رولنگ، بیکورڈ رولنگ، سٹ اپ، چن اپس، یہ سارے کریں، ریچ اپس کریں. پتہ چل جائے آپ کو تاکہ آپ فزیکلی فٹ ہیں. جناب کیٹسی آپ پہلے ہی ہیں، پیٹ آپ کا بڑا ہوا ہے، گھٹنے آپ کے ٹکرا رہے ہیں، چلنا آپ کو آتا نہیں ہے، تو آپ نے کیا بننا ہے افسر جا کے؟ لہٰذا فزیکل فٹنس بہت ضروری ہے. یہ بہت اچھا کام ہو گیا ماشاءاللہ، گڈ. یہ پہلے پتہ چل گیا جائے گا کہ بندہ آگے ایل بھی ہے ٹریننگ کے لیے یا نہیں ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی شارٹ لسٹنگ کینڈیڈیٹس وڈ بی ڈیٹیل فار ISSB. اب یہ سارے انیشیل ٹیسٹ ہو جائیں گے، فزیکل ہو جائیں گے، آپ کے انٹرویوز ہو جائیں گے، میڈیکل ہو جائے گا. پھر دیکھیں گے بھائی آپ ISSB کے لیے بھی فٹ ہیں یا نہیں ہیں. پھر شارٹ لسٹ ہوں گے، میرٹ بنے گا. ٹیسٹ انٹرویو بائی ISSB کوارٹ گجرانوالہ ملیر کوئٹہ میں ہوگا. فائنل میڈیکل ایگزامینیشن CMB ہے، کمبائنڈ میڈیکل بورڈ ہے آپ کا لاہور میں، ادھر آپ کا سارا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا. فلائنگ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوگا GDP والوں کا ایٹ سلیکشن سینٹر راولپنڈی. آفٹر دی فائنل میٹنگ meriting selected GDP AD candidates would include in CE BE degree program as per the service requirement, while remaining candidates on the completion of BS programs, cadets would get permanent commission in PF and GDP courses would be detailed for flying test at پاکستان ایئر فورس اسقر خان اکیڈمی. یہ سارا پڑھ لیجئے جی. ان ڈگریز کی بنیاد کے اوپر GDP کے لیے جو سروس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ کو ان برانچز کے اندر باقاعدہ سے فلائنگ ٹریننگ کے لیے بھی بھیجا جائے گا. انٹرویو ہیڈ کوارٹر سیکشن بورڈ کرے گا CSE کینڈیڈیٹ کے لیے جو شارٹ سروس کمیشن والے ہیں. ان کا ایئر ہیڈ کوارٹر کا بورڈ ہوگا، ان کی ISSB نہیں ہوگی. فائنل سیکشن بائی دی ایئر ہیڈ کوارٹر ہوگی ان آرڈر آف میرٹ ہوگی. نوٹ: appearing candidates are also eligible to apply provided that they have obtained 70% marks in FSE A level and bring a certificate from the principal that they are likely to pass FSE and A level examination in the prescribed grades FSE only. Sorry. یہ جو FSC کے ایگزام دے چکے ہیں اور وہ پرنسپل سرٹیفکیٹ لائیں گے، ہوپ سرٹیفکیٹ لائیں گے 70% نمبروں کے ساتھ جناب وہ پاس کر سکتے ہیں، تو ان کو بھی آپ اپلائی کرنے کے لیے آپ اجازت دے سکتے ہیں. یعنی ایئر فورس نے آپ کو الاؤ کر دی ہے، لیکن آپ نے ٹیسٹ اگر FSC کے جو ایگزام ہیں دے رکھے ہوں. کینڈیڈیٹس او لیول اے لیول آر ریکوائرڈ ٹو پروڈیوس دی ایکویویلنس پری انجینئرنگ پری میڈیکل. کینڈیڈیٹس ہو ہیو کمپلیٹڈ دیئر ایجوکیشن کوالیفیکیشن SSC HSC او لیول from the national foreign academics are required to the get attestation of their education documents from IBCC prior the reporting to PAFA. پاکستان ایئر فورس اسقر خان اکیڈمی. وہاں سے آپ اپنی ڈگریاں ٹیسٹ کروا کے لے کے جائیے اگر آپ پاس فارن کوالیفیکیشن ہے. جناب آخر پہ ہم دیکھتے ہیں ان ایلیجیبلٹی کنڈیشنز کیا ہیں، یعنی کہ آپ کے نا نااہلیت کی کون سی ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ ایئر فورس پہ نہیں جا سکتے. کینڈیڈیٹس از ineligible if he is rejected by ISSB, GHQ, NHQ, AHQ selection boards. Twice rejected by ISSB for postgraduate entry, twice rejected by ISSB intermediate, graduate, pay me long course equivalent, اور دو دفعہ اگر جہاں پہ ان کورسز کے لیے ہیں تو آپ نہیں اپلائی کر سکتے. ایک دفعہ ISSB انٹرمیڈیٹ، گریجویشن اور PMA کے لیے ہوئی ہیں تو پھر بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے. ٹوائس اسکرین آؤٹ ہوں تو تب بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. ٹیسٹڈ ود ان 4 months 120 ڈیز کے اندر اندر آپ اپلائی نہیں کر سکتے. ڈسمس ریموو گورنمنٹ سروسز سے انکلوڈنگ آرم فورسز آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. کورٹ آف لا نے کسی آپ کو ہینیس offense کے اندر آپ کو باقاعدہ سے سزا سنائی ہے تو تب بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. پرماننٹ انفٹ ڈکلیئر کر دیا آپ کو CMB نے، ٹھیک ہے، اور اس وقت بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے. ہیپاٹائٹس آپ کا نکل آیا تو بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے. کسی بھی آرم فورسز کے کالج انسٹیٹیوشن سے آپ کو ڈسپلنری گراؤنڈ پہ نکالا گیا تو نہیں کر سکتے ہیں. ڈسچارج، ریزائن، پرچیز، ریلیز فرام اینی آرم فورسز اکیڈمی ٹریننگ انسٹیٹیوشن اینی گراؤنڈ آپ نہیں اپلائی کر سکتے ہیں. ٹیمپرنگ آف اکیڈمک سرٹیفکیٹس، فورجری، کنسیلمنٹ آف گیٹ انڈیو ایڈوانٹیج ول ٹیک این applicant permanently ineligible for all types of commissioned forces. اگر آپ نے ڈاکومنٹس میں کوئی گڑبڑ کی، کوئی تبدیلی کی، ترمیم کی تو جناب آپ ہمیشہ کے لیے گئے. gives incomplete false or wrongful information، غلط انفارمیشن دیتے ہیں. شادی شدہ ہیں، 5 آپ کے بچے ہیں، بتاتے ہیں میں غیر شادی شدہ ہوں اور میں GDP بننا چاہتا ہوں، تو پکڑے جاؤ گے تو میرے بیٹا پھر واپس سیدھی جیل جاؤ گے. ٹھیک ہے، خیال کرنا ایسا کام نہیں کرنا. Thrice screen out by Army, Navy, Air Force during preliminary selection. یہ دیکھیں جناب، اگر آپ نا انیشل ٹیسٹ کے دوران 3 دفعہ کئی آرمی، ایئر فورس، نیوی نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا، اسکرین آؤٹ کر دیا، تو تب بھی آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں.
تو جناب یہ تھی معلومات جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. ٹیسٹ والے دن یہ جو ڈاکومنٹس ہیں یہ ساتھ لے کے جائیں گے آپ. ٹھیک ہے جناب, تو یہ ساری انفارمیشن تھی. اب ہم چلتے ہیں جناب ان تمام ٹیسٹوں کی تیاری آپ کیسے کریں. ٹھیک ہے جی, چھوٹا سا آپ کو میں ایک ویو دے دیتا ہوں اس ویب سائٹ پہ جو کہ آپ کو بہت ہیلپ دے گا. جناب آپ چلے جائیں گوگل کے اوپر, وہاں لکھیں شاہین لیڈرز اکیڈمی. آپ کے سامنے شاہین لیڈرز اکیڈمی جو ہوم پیج ہے یہ اوپن آرمی پی ایف سروس کمیشن تمام یہاں پہ اویلیبل ہیں جی. اور شارٹ کٹ آپ کو طریقہ بتاتا ہوں, یہ آن لائن ٹیسٹ ہیں, پر آپ ذرا جا کے دیکھیں آپ سامنے نوٹس بھی اویلیبل ہیں, ایئرز کے پیپر ہیں, ساری چیزیں یہاں پہ ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, یہاں سے بھی آپ تیاری کر سکتے ہیں. تو جناب یہ دیکھیں سارے آپ کے سامنے تمام برانچز کے پاکستان ایئر فورس, آرمی, نیوی کے ٹیسٹ اویلیبل ہیں. وربل انٹیلیجنس, نان وربل انٹیلیجنس, نان وربل انٹیلیجنس, پاکستان اسٹڈیز, سسٹم انجینئرنگ, اسلامک اسٹڈیز, سافٹ ویئر انجینئرنگ, جنرل نالج, انفارمیشن سیکورٹی, کرنٹ افیئرز, انفارمیشن ٹیکنالوجی, انگلش 1 کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں آگے فزکس میٹرک, فزکس انٹرمیڈیٹ, فزکس گریجویشن, اس کے علاوہ میٹرالوجی, لاجسٹکس برانچ, سپلائی چین مینجمنٹ, سائیکالوجی انٹرمیڈیٹ, ٹیکنالوجی, کمپیوٹر انجینئرنگ, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بی ایس آنرز کمپیوٹر, ایف ایس سی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جناب. اور بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کون کون سے, یہ تقریباً ہم نے 150 سبجیکٹ کے لگ بھگ ہم نے کور کیے ہیں. تو آپ کو انشاءاللہ یہ بہت ہیلپ دے گی. اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں, انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. میں شارٹ کٹ آپ کو صرف گائیڈ کرنا تھا. پاکستان ایئر فورس کی کسی بھی برانچ کے کوئی ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہو تو اس ویب سائٹ کے اوپر آپ جائیں, انشاءاللہ آپ 100% کامیاب ہوں گے. تو باقی آپ فزیکل ہماری کلاسز شاہین لیڈرز اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں راولپنڈی میں. ہماری دعائیں ہیں کہ آپ ضرور کامیاب ہوں اور پاکستان ایئر فورس کا آپ حصہ بنیں اور ملک و قوم کے دفاع میں اپنا بھی حصہ ڈالیں. اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.